غریبی سے ڈی سی بننے تک کا حیرت انگیز سفر۔ ایک غریب لڑکا جسے جھوٹے الزام میں گاؤں سے نکال دیا گیا تھا، اس نے ہمت نہیں ہاری اور دن رات محنت کر کے CSS پاس کیا اور ڈی سی بن کر واپس اسی شہر آیا جہاں اسے ذلیل کیا گیا تھا۔ اس کی واپسی صرف ایک نوکری نہیں تھی بلکہ انصاف اور حقیقت کی کہانی تھی۔ اب وہ طاقت اس کے ہاتھ میں تھی جس نے کبھی اسے کمزور سمجھا تھا، مگر اس کے دل میں ابھی بھی پرانے زخم زندہ تھے اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا انصاف واقعی بدل سکتا ہے۔ میں نے زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کیا وہ سب مزدوری اور محنت کے بل پر تھا۔ میں ایک عام سا غریب لڑکا تھا جس کا نام زید تھا اور میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا جہاں خواب دیکھنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ میرے والدین بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے اور میرے ساتھ صرف میری چھوٹی بہن مہ نور رہ گئی تھی جو میرے لیے پوری دنیا تھی۔ ہم ایک کچے گھر میں رہتے تھے جس کی چھت بارش میں ٹپکتی تھی اور دیواریں ہر وقت نمی سے بھری رہتی تھیں، مگر اس گھر میں ایک چیز بہت مضبوط تھی اور وہ ہمارا رشتہ تھا۔ میں دن بھر کھیتوں میں مزدوری کرتا، کبھی کسی کے کھیت میں ہل چلاتا، کبھی فصلیں کاٹتا، کبھی اینٹیں اٹھاتا۔ بس ایک ہی خواب تھا کہ اپنی بہن کو اس گاؤں کی تنگ سوچ اور غربت سے نکال کر ایک بہتر زندگی دوں۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ ایک دن میں بڑا افسر بنوں گا اور اپنی بہن کو وہ ساری خوشیاں دوں گا جو اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گی، لیکن گاؤں کے لوگ ہماری حالت پر ہنستے تھے، ہمیں کم تر سمجھتے تھے اور خاص طور پر چودھری نادر جو اس پورے علاقے کا طاقتور آدمی تھا۔ وہ ہم جیسے غریبوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی حویلی گاؤں کے درمیان ایک بادشاہ کے محل کی طرح کھڑی تھی جہاں ہر وقت ظلم اور دھونس کا راج تھا۔ میں نے کبھی اس کے کام میں دخل نہیں دیا تھا، مگر ایک دن ایسا آیا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اس دن میں معمول کے مطابق کھیت سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں گاؤں کے چند لوگوں نے مجھے روک لیا اور کہا کہ چودھری نادر کے گھر سے سونا اور نقدی چوری ہوئی ہے اور الزام مجھ پر لگا دیا گیا ہے۔ میں نے بہت صفائی دی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ مجھے زبردستی چودھری کی حویلی لے جایا گیا جہاں وہ خود کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا جیسے پہلے سے سب طے ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ لڑکا ہی چور ہے، اس نے میرے گھر کو لوٹا ہے۔ میری بات سننے کی بجائے پورے گاؤں کو میرے خلاف کھڑا کر دیا گیا۔ میں چیختا رہا کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میری آواز دب گئی۔ اسی لمحے میری بہن مہ نور مجھے دیکھنے آئی۔ وہ رو رہی تھی اور مجھے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر لوگوں نے اسے دھکے دے کر پیچھے کر دیا۔ پھر وہ فیصلہ آیا جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے گاؤں سے نکال دیا گیا، میری زمین، میرا گھر، میری عزت سب چھن گئی۔ میں اپنی بہن کے ہاتھ پکڑ کر گاؤں سے باہر نکل آیا اور پیچھے صرف تانے اور نفرت رہ گئی۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اس ظلم کا حساب ضرور لوں گا، مگر اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیسہ، نہ طاقت، صرف ایک بہن اور ایک ٹوٹا ہوا دل تھا۔ میں نے شہر کا رخ کیا جہاں زندگی اور بھی سخت تھی۔ میں نے سڑکوں پر محنت مزدوری کی، کبھی ہوٹل میں برتن دھوئے، کبھی رکشہ دھویا، کبھی مزدور بن کر اینٹیں اٹھائیں، مگر ہار نہیں مانی۔ ہر رات میں اپنی بہن کے چہرے کو دیکھ کر خود کو مضبوط کرتا تھا۔ مہ نور میری کمزوری بھی تھی اور میری طاقت بھی۔ وہ اکثر کہتی تھی، بھائی ہمیں ایک دن اللہ انصاف دے گا، اور میں اس کی بات پر یقین رکھتا تھا، لیکن اندر کہیں ایک آگ جل رہی تھی کہ ایک دن میں واپس آؤں گا اور اس ظلم کا حساب ضرور لوں گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ جد و جہد مجھے کس موڑ پر لے جائے گی، مگر ایک بات طے تھی کہ اب میں پہلے والا زید نہیں رہا تھا۔ شہر کی زندگی میرے لیے شروع میں کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ ہر دن ایک نئی آزمائش تھا اور ہر رات ایک نیا امتحان۔
میں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہائش اختیار کی جہاں پنکھا بھی ٹھیک سے نہیں چلتا تھا، مگر میں نے اپنے خوابوں کو کبھی مرنے نہیں دیا۔ دن میں مزدوری کرتا اور رات کو کتابیں کھول کر پڑھتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں بھوکا سو گیا مگر کتاب بند نہیں کی۔ میرے اندر ایک ہی ضد تھی کہ میں نے اس گاؤں واپس جانا ہے، مگر اس حالت میں نہیں، مجھے کچھ بن کر جانا ہے۔ شروع میں لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، کوئی کہتا یہ پاگل ہے، کوئی کہتا یہ وقت ضائع کر رہا ہے، لیکن میں کسی کی نہیں سنتا تھا۔ میں صرف اپنی بہن مہ نور کا چہرہ یاد رکھتا تھا جو مجھے ہر مشکل میں ہمت دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنی پڑھائی کو اپنی زندگی بنا لیا۔ میں نے ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جو مجھے کمزور کر سکتی تھی، نہ دوست نہ تفریح، صرف کتابیں اور مقصد۔ کئی بار ناکامی بھی ملی مگر میں ٹوٹا نہیں۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے CSS کا امتحان پاس کر لیا۔ یہ صرف ایک کامیابی نہیں تھی بلکہ میری پوری زندگی کا بدلہ تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے میری برسوں کی محنت قبول ہو گئی ہو۔ جب مجھے DC کے عہدے پر تعیناتی کا خط ملا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے بلکہ فتح کے تھے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی بہن کو یاد کیا جو اب میرے ساتھ شہر میں رہ رہی تھی اور ہر دن میری دعاؤں کا حصہ تھی، لیکن میرے دل کے اندر ایک کونا آج بھی خالی تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ کامیابی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا جب مجھے واپس اسی گاؤں جانا تھا جہاں سے مجھے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ جس چودھری نادر نے میری زندگی تباہ کی تھی، اب اس کے سامنے میرا ایک نیا روپ آنے والا تھا، طاقت، عزت اور اختیار کا روپ۔ جب میں نے اپنی نئی پوسٹنگ کی فائل کھولی تو میری نظر اسی ضلع پر رک گئی جہاں میرا گاؤں تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ رک گئے، پرانی یادیں ذہن میں گھومنے لگیں۔ وہ ذلت، وہ آنسو، وہ بے بسی، سب کچھ ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ مگر اس بار میں کمزور نہیں تھا، میں ایک DC تھا اور قانون میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں واپس جاؤں گا، مگر صرف ایک افسر بن کر نہیں بلکہ اپنے ماضی کا حساب لینے والے انسان کے طور پر۔ میری بہن مینور نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور خوف بھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر وہ میرے ساتھ کھڑی رہی۔ روانگی کے دن میں نے آخری بار خود کو آئینے میں دیکھا، وہی چہرہ تھا مگر سوچ بدل چکی تھی۔ اب یہ سفر صرف ترقی کا نہیں تھا بلکہ انصاف کا تھا، اور میں جانتا تھا کہ وہاں پہنچ کر میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ میں جب DC بن کر اسی شہر میں واپس پہنچا تو فضا ہی کچھ اور تھی، وہی سڑکیں، وہی چہرے، مگر اب سب کی آنکھوں میں پہچان اور خوف دونوں تھے۔ جن لوگوں نے کبھی مجھے چور کہہ کر ذلیل کیا تھا آج وہ میرے سلام کے منتظر تھے، مگر میرے اندر سکون نہیں تھا کیونکہ یہ سب کچھ میرے دل کے زخموں کا علاج نہیں تھا۔ میں سیدھا اپنے آفس گیا اور فائلیں کھولنا شروع کی۔ پہلا ہی کیس میرے اپنے گاؤں کا تھا، چودھری نادر کی زمین پر ناجائز قبضے، غریب کسانوں کی شکایات اور حویلی سے جڑا ہر وہ کاغذ جس میں ظلم چھپا ہوا تھا۔ میں نے ایک ایک فائل دیکھی تو میرا دل اور بھاری ہوتا گیا۔ ہر صفحہ مجھے ماضی کی طرف لے جا رہا تھا، وہی گاؤں جہاں مجھے رسوا کیا گیا تھا، وہی لوگ جنہوں نے میری سچائی کو جھوٹ بنا دیا تھا۔ اسی دوران ایک رپورٹ نے مجھے روک لیا۔ رپورٹ میں ایک نام بار بار آ رہا تھا، مہ نور۔ میرا دل ایک دم کانپ گیا، میری بہن کا نام اسی فائل میں کیوں تھا؟ میں نے پوری فائل کھولی تو میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ لکھا تھا کہ چودھری نادر کی حویلی میں ایک لڑکی موجود ہے جو ذہنی اور جسمانی دباؤ کا شکار ہے اور اسے بار بار گاؤں والوں کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے تاکہ کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ میرے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ میں نے فوراً حکم دیا کہ ٹیم تیار کی جائے اور اگلے دن گاؤں میں آپریشن ہوگا۔ پوری رات میں سو نہیں سکا، ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے مہ نور کا چہرہ آتا رہا، وہی بہن جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا۔ جب اگلی صبح میں گاؤں کے قریب پہنچا
تو हवा भी भारी लग रही थी। लोग मुझे देखकर नजरें चुरा रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ कहे। जैसे ही मैं चौधरी नादर की हवेली के बाहर पहुंचा तो मेरे कदम रुक गए। वही हवेली जिसके बाहर कभी मैं एक बेबस लड़का खड़ा था, आज मैं कानून के साथ खड़ा था। मैंने अंदर दाखिल होने का हुक्म दिया। दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का मंजर मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मेरी बहन एक कोने में बैठी कांप रही थी। उसके चेहरे पर खौफ और आंखों में टूटी हुई उम्मीद थी। मैंने उसे देखा तो मेरा दिल टूट गया। वो मेरी तरफ देख भी नहीं पा रही थी, जैसे उसकी रूह कहीं और जा चुकी हो। मैं आहिस्ता से उसके करीब गया और कहा, महनूर मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और रोने लगी। उसका रोना मेरे अंदर की सारी नफरत को और गहरा कर गया। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ ज़मीन या बदला नहीं था, ये एक टूटी हुई ज़िंदगी थी, जैसे दोबारा जोड़ना था और अब असल इंसाफ शुरू होने वाला था। मैं जब चौधरी नादर की हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो हर चीज़ मुझे माजी के ज़ख्म याद दिला रही थी। वही भारी दरवाजे, वही खामोश दीवारें और वही हवा में छुपी हुई खौफ की बू। मगर अब मैं वो लड़का नहीं था जिसे झूठे इल्ज़ाम पर गांव से निकाल दिया गया था। अब मैं एक डीसी था और मेरे हाथ में कानून था। मेरे साथ पुलिस टीम मौजूद थी और मेरे पीछे मेरी बहन महनूर खड़ी थी, जो हर कदम पर मेरा सहारा बन रही थी। जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो चौधरी नादर सामने खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर पहली वाली ताकत नहीं थी। उसकी आंखों में पहली बार बेबसी नज़र आ रही थी। मैंने फाइल उसके सामने मेज़ पर रखी और कहा, यह वही ज़मीन है, वही गांव है और वही लोग हैं जिन्हें तुमने अपनी ताकत से दबाया हुआ था। आज तुम्हारी ताकत ख़त्म हो चुकी है। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे सच्चाई के सामने झूठ खड़ा ना हो सके। इसी लम्हे मेरी नज़र महनूर पर गई। वो कोने में खड़ी कांप रही थी। उसके चेहरे पर खौफ और आंखों में टूटा हुआ इत्मीनान था। मैं आहिस्ता से उसके पास गया और कहा, महनूर अब सब ख़त्म हो गया है, अब तुम महफूज हो। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और रोना शुरू कर दिया। वो रोना सिर्फ खौफ का नहीं था, बल्कि सालों के दबे हुए दर्द का था। पुलिस ने चौधरी नादर को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ उसके सारे साथी भी पकड़े गए। गांव के वो लोग जो कभी मेरे खिलाफ खड़े थे अब खामोश थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि मेरी तरफ देख भी सके। किसी में हिम्मत नहीं थी कि मेरी तरफ देख भी सके। मैंने एक नज़र इस हवेली पर डाली जो कभी ताकत की अलामत थी, मगर आज सिर्फ मिट्टी का ढेर लग रही थी। मगर मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि असल जंग अब ख़त्म नहीं हुई थी। असल जंग इन ज़ख्मों की थी जो मेरे और मेरी बहन के दिल में बरसों से थे। हम वापस शहर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में महनूर ने आहिस्ता से कहा, भाई क्या अब सब ठीक हो जाएगा? मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अब हम वो ज़िंदगी बनाएंगे जिसका ख्वाब हमने देखा था। मगर मेरे दिल में एक और सोच थी कि ताकत का असल मतलब सिर्फ बदला नहीं होता, बल्कि वो इंसाफ होता है जो किसी और को वो तकलीफ़ न दे जो हमने बर्दाश्त की। वक्त गुजरता गया। मैंने इस गांव में एक स्कूल और हस्पताल बनाने का फ़ैसला किया ताकि कोई और बच्चा गुर्बत और जुल्म की वजह से अपनी इज़्ज़त और ज़िंदगी न खोए। चौधरी नादर को कानून ने उसके इंजाम तक पहुंचा दिया और वही लोग जो कल तक उसके सामने झुकते थे आज इंसाफ के सामने झुक गए। मगर मेरी सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी जीत ये थी कि मैंने अपने अंदर की नफ़रत को इंसानियत में बदल दिया और ये समझ लिया कि असल ताकत कुर्सी नहीं बल्कि वो दिल है जो जुल्म के बाद भी दूसरों के लिए खैर सोचे। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया आगाज़ शुरू होता है, जहाँ दर्द के बाद उम्मीद जन्म लेती है और जहाँ टूटे हुए लोग दोबारा जीना सीखते हैं।